اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمدللہ ہم داستان حضرت موسیٰ میں آج اپنی آخری مجلس بیان کریں گے، اگرچہ داستان ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی، اور کچھ برادران نے مشورہ دیا تھا کہ 13 تک ہم اس کو لے کر جائیں اور مکمل کریں، تو میں نے 13 سے پہلے میرے سفر کا پروگرام ہے، تو انشاءاللہ میں اس کہانی کو مکمل کروں گا. آپ تک وہ کیسے پہنچے گی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اس فرش عزا کے لیے بہت سے مؤمنین نے تعاون کیا ہے، اور ہمارے اہل سنت ایک برادر نے تعاون کیا ہے نیاز کے لیے، اور انہوں نے دعا کی اپیل کی ان کی مرادوں کی برآوری کے لیے بآواز بلند صلوات. خدا آپ سب کو جنہوں نے اس فرش عزا کو آباد کیا، اور ان مؤمنین کو جنہوں نے اس میں تعاون کیا. اس میں الحاج محمد بہبہانی کا تعارف ہے، تعاون ہے، انہوں نے نیاز میں بھی اور آپ کے جو اے سی لگے ہیں اس میں تعاون کیا ہے. الحاج مصطفیٰ گوکل نے اس مسجد کے اس عظیم مسجد کے بنانے میں تعاون کیا ہے. اور رضا پیر بھائی خدا انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے ابھی رینوویشن میں خاصا بڑا کام کیا ہے، اور یہ سولر سسٹم جو لگا ہے یہ ان کی طرف سے لگا ہے. اور باقی مؤمنین اور مؤمنات جنہوں نے تعاون کیا ہے ان کے طول عمر کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، آپ سب کے طول عمر اور صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. داستان حضرت موسیٰ میں بات دربار سے نکل کر اب میدان میں آ گئی ہے، اور میدان میں سامنے تمام مصر کے ماہر جادوگر ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہارون اور موسیٰ ہیں. یہ جادوگر جب موسیٰ اور ہارون کے مقابل آئے ہیں تو انہوں نے پیغمبر کا احترام کیا ہے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی او اما ان نکون اول من القا. آپ پہلے پھینکیں گے یا ہم پہلے پھینکیں گے، پہلے جادو کون کرے گا. یہ احترام تھا جادوگروں کی طرف سے حضرت موسیٰ کو کہ آپ بتائیے، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے. قال بل القوا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم پہل کرو، تمہیں ہم موقع دیتے ہیں، تم پہل کرو. انہوں نے پہل کی، انہوں نے رسیاں ڈالی، وہ رسیاں سانپ میں تبدیل ہو گئی. یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی. لوگوں کو یہ خیال ہوا، وہ رسیاں ہلی نہیں ہیں، قرآن تصریح کر رہا ہے، رسی نہیں ہلی، رسی ہی رہی، لیکن لوگوں کو یہ لگا، ان کی آنکھوں پہ جادو ہوا اور ان کو لگا کہ یہ رسیاں حرکت کر رہی ہیں. ہم نے ابھی بتایا آپ کو کہ آج کل مشہور ہے کہ کس ٹرک کے ذریعے رسی حرکت کر سکتی ہے. اچھا، یہاں حضرت موسیٰ نے کیا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے باطل کو پہلے موقع دیا ہے. باطل کو پہلے جب موقع ملا، باطل کو میدان ملا، باطل کو جب میدان ملا کیا ہوا؟ بڑی شان و شوکت ہوئی، بڑا تعجب ہوا لوگوں کو. سب کو لگا باطل نے میدان مار لیا ہے. خوب اچھل کود ہو رہی تھی، ہزاروں سانپ تھے، ہزاروں داغے تھے، اور ہر طرف جادو بول رہا تھا. تھا یا نہیں تھا؟ اگر میں اپنے جوانوں کو یہ سمجھا سکوں،
ہم جب پوری کہانی دیکھتے ہیں زندگی کی، اس کہانی میں یہ معرکہ چھوٹا سا معرکہ ہے، اس میں حق و باطل کا جب معرکہ ہوتا ہے تو وہ کافی لمبا ہوتا ہے. ہم باطل کی اچھل کود کو دیکھ کر سمجھتے ہیں باطل جیت گیا ہے، باطل کے پاس طاقت آ گئی ہے. اگر آپ کربلا میں ہی دیکھیں تو کربلا میں بھی فتح کے شادیانے بجائے گئے تھے، انہوں نے بہت اچھل کود کی تھی، لیکن وہ فتح مندی ان کو حاصل نہیں ہوئی تھی، ان کو مہلت دی گئی تھی. یہاں بھی حضرت موسیٰ کیونکہ حق پر ہیں اس لیے باطل کو مہلت دے رہے ہیں، میدان دے رہے ہیں. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ دکھا دو. جو کچھ انہوں نے دکھانا تھا دکھایا. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ اچھا اس سے پہلے حضرت موسیٰ کا بھی حال سن لیجئے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، موسیٰ کو بھی خوف ہو گیا. اتنا جب پورا میدان بھرا ہوا ہے اور سب کا سب ان کا طوطی بول رہا ہے اور سب ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، سب نے کہا باطل جیت گیا، اب اس کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتا. اب موسیٰ کے دل میں بھی خوف پیدا ہو گیا. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ کے دل میں اپنے لیے خوف نہیں تھا، موسیٰ کے دل میں یہ خوف تھا کہیں باطل جیت نہ جائے. ٹھیک. اچھا خدا نے کیا کہا؟ قُلْنَا لا تخف انک انت الاعلی. حق کے ساتھ اگر ہو تو خوف کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اہل حق ہمیشہ اعلی ہیں، جیت ہمیشہ اہل حق کی ہے. شیعتنا ہم الاعلون. امام نے ارشاد فرمایا ہمارے شیعہ ہمیشہ ٹاپرز ہیں. آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ میں بہترین بنیے. اگر آپ کو انصار و اعوان امام زمانہ میں سے ہونا ہے تو اپنے آپ کو تیار کریں اپنی فیلڈ میں، اپنی فیلڈ میں بہترین بنیں. آپ کی فیلڈ میں آپ سے بہتر کوئی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انک انت الاعلی، تم برتر ہو. تم برتر ہوگے تو تمہارا انتخاب ہوگا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ ابھی بھی دائیں ہاتھ میں ہے، جو دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو. عصا کو کا نام خدا نے کبھی بھی نہیں لیا. تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو یہ عصا نگل لے گا. معجزہ آیا ہے حضرت موسیٰ کی طرف سے، اظہار معجزہ ہوا ہے. سامنے کون ہے؟ سامنے سب جادوگر ہیں، وہ بھی جب جادو بالکل پیک پر ہے، جادو کا عروج ہے اور سب جادوگر ہیں، وہ سب خوب جانتے ہیں کہ جادو کیا ہوتا ہے اور مافوق جادو کیا ہوتا ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے اور جادو کیا ہوتا ہے. جادو کے تو وہ خود ماہر تھے. موسیٰ نے جب عصا کو پھینکا تو عصا نے ان تمام سانپ کو نگل لیا. جب ہزاروں کی تعداد میں رسیاں ہوں تو وہ کتنے ٹن رسی ہے؟ ٹھیک. وہ رسی تبدیل نہیں ہوئی تھی، رسی رہی تھی. آنکھوں پہ جادو ہوا تھا، آنکھوں کو لگا تھا کہ یہ رسی حرکت کر رہی ہے. اب عصائے موسیٰ کو جب پھینکا تو اس عصا نے ان تمام رسیوں کو نگل لیا. اس کے بعد موسیٰ نے جب عصا کو ہاتھ میں لیا تو وہ اسی طرح 1 کلو کا عصا تھا. یہاں قصہ موسیٰ ذکر کرنے کا مقصد ایک میرا یہ بھی تھا کہ میرے جوان قرآن کی طرف آ جائیں، محرم کے بعد بھی قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کریں. تفسیر میں آج کل آسان ہو گئی ہیں، بہت سی ایپس ایسے آ گئی ہیں، ویب سائٹس آ گئی ہیں، آپ بہت سی تفسیر کو ایک ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک ساتھ مطالعہ کریں تو بہت سی، کوئی مشہور تفسیر بھی ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ لوگ اکثر جانتے ہیں اس تفسیر کو. وہاں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو عصا پھینکا گیا، اس عصا نے نگل لیا ان تمام سانپ کو. یہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. سانپ، ایک عصا، لکڑی، سانپ ساری رسیوں کو نگل لے اور پھر اسی 1 کلو کا لکڑی دوبارہ ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب عصا پھینکا تو وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا اچھا یہ تو رسیاں تھیں. ٹھیک. اگر جادو کا اثر ختم کیا جائے، وہ تو ختم کر سکتے ہیں. آج کل بھی وہ ویڈیوز آپ کے ہیں نا، کوئی جادو کر رہا تھا، دوسرا آ کے یوں کرتا، پتہ چل جاتا اچھا یہ جادو نہیں تھا، یہ ٹرک تھا.
یہ تو کوئی معجزہ نہیں ہے نا، اس میں کون کائے کا معجزہ ہے؟ ایک آدمی یہ چھپا کے کر رہا ہے، اس نے ہاتھ ہٹا لیا، آپ کو نظر آ گیا اس کا سوراخ کہاں تھا، یا اس میں چیز کیا تھی، اس میں ٹرک کہاں تھی، وہ آپ کو دکھا دیا، یہ تو کوئی معجزہ نہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس عصا نے نگل لیا ہے۔ اب یہ لوگ جو اس کو نہیں مانتے انہیں قدرت خدا میں شک ہے کہ خدا کے پاس یہ قدرت نہیں ہے۔ وہ عام سائنس میں یہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی میٹر ہے، وہ میٹر ختم نہیں ہو سکتا، وہ انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے، انرجی میں تبدیل بھی ہوگا تو اس عصا میں آ کے وہ عصا پھر اڑنے لگے گا، موسیٰ کے ہاتھ میں تو نہیں رہے گا۔ لیکن یہ عام جو اسباب ہیں ان سے ماورا، جو عام اسباب کے ذریعے انسان نہیں کر سکتا ہے، وہ اگر کیا جائے تو معجزہ ہے۔ وَإِلَّا ایک عصا کے مارنے سے دریائے نیل شق بھی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بھی آپ کے یہاں کے مشہور وہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ اس دن چاند نزدیک آ گیا تھا، مد و جزر ہو رہا تھا سمندر میں، دریا میں، اس لیے لہریں اٹھی اور موسیٰ لوگ نکل گئے، پھر لہریں واپس آ گئی تو پھر اون غرق ہو گیا۔ کہنے والے ٹھیک، اور جو صاحب مطالعہ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں میں کس کو کہہ رہا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں۔ لیکن جو جادوگر تھے، جو جادو سمجھتے تھے، ان کے سامنے جب یہ معجزہ پیش ہوا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سجدے میں گر گئے ہیں کون؟ جو غرور رکھتے تھے کہ ہم بڑا علم رکھتے ہیں، ہم بڑا جادو رکھتے ہیں، اس غرور سے یہ تسلیم کی مقام پر آ گئے ہیں، اس عناد سے ایمان کے مقام پر آ گئے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ انہوں نے ایک اللہ کی نشانی کو دیکھ لیا تھا، اللہ کی ایک نشانی کو دیکھ کر رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے آئے۔ ہم لوگوں نے اللہ کی کتنی نشانیوں کو دیکھ رکھا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی کتنی آیات دی ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا کتنا عظیم معجزہ قرآن عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا معجزہ محمد و علی دیا ہے۔ یہ تمام معجزات دیکھنے کے بعد ہم رب محمد و علی پر کیوں ایمان نہ لائیں؟ ایک معجزہ دیکھ کر میں بڑا رشک کھاتا ہوں ان سحرہ پر، ان کا ایمان کی منزل دیکھ کر، ان کی یقین کی منزل دیکھ کر، ان کا سجدے میں گرنا دیکھ کر۔ مشکل ترین حالات میں فرعون کے سامنے معلوم ہے، آگے آیت بیان بھی کرے گی کہ فرعون ان کا کیا حشر کرنے والا ہے، اس کے باوجود جب ایمان آ گیا، یقین آ گیا، معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا، تو پھر اس دنیا میں کی کوئی قیمت رہتی ہی نہیں ہے۔ پھر زندگی کو ولی خدا کا ساتھ دینے میں سفر کرنی چاہیے۔ ہمیں کتنی زیادہ نشانیاں ملی ہیں، ہمیں کتنی زیادہ آیات ملی ہیں۔ یہ قرآن جو 1400 سال سے اپنا معجزہ ہونا ثابت کر رہا ہے، ہر روز زیادہ ثابت کر رہا ہے۔ جب بھی جو بھی علمی تحقیق ہوتی ہے، جتنا علم ترقی کرتا ہے، اتنا قرآن کا معجزہ ہونا مزید نمایاں ہوتا ہے۔ پھر ہم کیوں اس جیسے نہیں ہو پاتے؟ پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟
پھر ہمارے دل کیوں اتنے سخت ہو گئے ہیں؟ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ آیات پڑھ پڑھ کے انسان کو گریہ کرنا چاہیے، آنسو بہانے چاہیے، ایک معجزہ دیکھ کر۔ جنہوں نے کبھی نہ رسول دیکھا تھا، نہ رسول کی بات سنی تھی، نہ کبھی ولی دیکھا تھا، نہ کبھی قرآن کی آیات سنی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ایک معجزہ دیکھا، یقین آ گیا جس نے یہ معجزہ اسے دیا ہے وہ نہ بشر ہے، نہ کوئی بدھ ہے، وہ رب العالمین ہے۔ رب العالمین کے علاوہ یہ معجزہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ جس قوم کو محمد و علی عنایت ہوئے ہوں، حسن و حسین عنایت ہوئے ہوں، جس امت کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف جیسا عظیم معجزہ دکھایا گیا ہو، برے خوشنودی امام زمانے علیہ السلام بلندر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ 14 معصومین، ان کے خلاف ساری دنیا رہی، سب وہ شتم کرتے رہے، قتل کرتے رہے، شہید کرتے رہے، زہر دیتے رہے، زندان میں رکھا، سب کچھ کیا، لیکن آج اگر تاریخ اسلام میں کوئی درخشاں ستارہ ہے، کوئی چمکنے والی شخصیات ہیں، کوئی معجز نما شخصیات ہیں، تو یہی 12 ہیں، یہی 14 ہیں۔ یہ کوئی کم معجزہ ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جن شخصیات کے خلاف پوری دنیا ہو، پوری تاریخ ہو، پوری حکومت ہو، پوری خلافت ہو، پورا سب کچھ ہو، تاریخ اور خطبہ اور ممبر اور محراب و مسجد سب ان کے خلاف ہو، اور ان کی عظمت آج سب سے زیادہ نمایاں ہو جائے، یہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ قال موسیٰ آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، میں نے ابھی اجازت نہیں دی تمہیں ایمان لانے کی۔ جانتے ہو ہماری زندگیوں میں بھی بہت سے فرعون ہیں، ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہمارا فرعون اجازت نہیں دیتا، ہم ایمان نہیں لاتے۔ ہمارا فرعون ہم سے کہتا ہے ابھی تو ہم نے اجازت نہیں دی۔ فرعون نے ان جادوگروں سے بھی کہا ابھی تو میں نے اجازت نہیں دی تھی، تم نے کوئی مکر کیا ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارے ہاتھ بھی کاٹوں گا، پاؤں بھی کاٹوں گا، سولی پر بھی تمہیں چڑھاؤں گا۔ کل نہیں، ابھی فوج تو وہاں تھی، یہ کتنے تھے؟ ہزاروں میں ہوں گے، سینکڑوں میں ہوں گے۔ ان کو گھیر لیا، گرفتار کر لیا، ہاتھ پاؤں باندھ لیے، کہا میری اجازت کے بغیر تم کیوں ایمان لے کے آئے؟ تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا، سولی چڑھاؤں گا۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون، اس کا جواب ہی نہیں دیا، خاطر میں ہی نہیں لائے۔ سولی چڑھانا کیا ہوتا ہے، پاؤں کاٹنا کیا ہوتا ہے، ہاتھ کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو اپنا رب مل گیا ہے، کوئی بات اور ہے ہی نہیں دنیا کی۔ انا الی ربنا لمنقلبون، ہم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تم سے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانی جب ہم تک آ گئی تو ہم نے اسے مان لیا۔ ہم نے اور کیا قصور کیا ہے؟ ہم نے تو اور کوئی قصور نہیں کیا جس کے بدلے میں تم یہ سزا دینے جا رہے ہو۔ سزا دیتے ہو سو بسم اللہ، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں رب مل گیا ہے۔ اسی لیے حسین نے فرمایا تھا جسے رب مل جائے اس نے کچھ نہیں کھویا، جس نے رب کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ یہاں سے تمہیں رب ملے گا، حسین سے تمہیں رب ملے گا۔ رب ملنے کے بعد اپنے اندر جو طاقت آئے گی، یہ دیکھ لو صحرا کے اندر جو طاقت آ رہی۔ انہوں نے ایک آیت دیکھی ہے، تم روزانہ آیات الہی کو سنتے ہو۔ انہوں نے ابھی ایک دفعہ نبی کو دیکھا تھا، وصی کو دیکھا تھا۔ تم تمام مجلسوں میں جو ہم ذکر فضائل کرتے ہیں نبی اور وصی کی زیارت کرتے ہو۔ کم معجزہ ہے، نہج البلاغہ علی پڑھ لو، ختم، معجزہ ہی معجزہ ہے۔ کوئی بشر ایسا کلام کر سکتا نہیں، آج کوئی بشر ایسا کلام نہیں کر سکتا ہے۔
1400 سال پہلے کیسے کر سکتا تھا اگر خدا کی طرف سے نہ ہو؟ ربنا افرغ علینا صبرا. دھمکی کون دے رہا ہے؟ فرعون. بات کس سے کر رہے ہیں؟ رب سے. رب جو مل گیا ہے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس کو جواب دیں. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اب جب تو مل گیا ہے، حیات کی خواہش نہیں ہے، زندگی کی خواہش نہیں ہے، ہمیں اسلام پر موت عنایت فرما. عاقبت بخیر ہونا. یہ ہم لوگوں میں بڑی کمزوری ہے. دنیا کے لیے بہت مانگتے ہیں، مانگو سب کچھ خدا سے ملتا ہے. یہ نہیں دنیا کسی اور سے ملتی ہے، دنیا کی ہر نعمت بھی خدا سے ملتی ہے، لیکن اصل جو چیز مانگنا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام پر موت آئے. اسلام پر موت آنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ یا حار حمدان من یمت یرانی. اے حارث حمدان، جو بھی مرتا ہے وہ مجھ علی ابن ابی طالب کی زیارت کرتا ہے. اگر اسلام پر مرو تو موت کا مطلب علی کی زیارت ہے، موت کا مطلب عید ہے، موت کا مطلب وصال ہے، موت کا مطلب پانا ہے. لیکن دعا تو ہمیشہ ہونی چاہیے نا. مشکلات آئیں تو دعا یہی کرو، خدایا ہمیں صبر دے، ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب پر صبر دے، ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب پر موت دے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ان جادوگروں کو تو وہیں سب کو مار دیا اور یہ تمام جادوگر کامیاب ہو گئے. بڑے قسمت والے تھے، انہیں بات سمجھ میں آ گئی اور یہ لوگ سیدھا جنت چلے گئے. باقیوں کے ساتھ فرعون نے کیا کیا؟ فرعون تو فرعون ہے. اس نے جنگ کا اعلان کر دیا اور اس نے کہا جو بھی موسیٰ پر ایمان لائے گا وہ اور اس کی اولاد قتل ہوگی. قال سنقتل ابناءہم. یہ جو ایمان لا رہے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے گا. ونستحیی نساءہم. اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. یہ ہم سے بچ کر جانے والے نہیں ہیں. کس کس کو قتل کیا؟ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کو بھی قتل کیا. نہ قصر کے اندر کسی کو چھوڑا، نہ قصر سے باہر کسی کو چھوڑا. جو بھی ایمان لائے وہ قتل ہوگا. جو بھی ایمان لائے اس کی اولاد ذکور قتل ہو جائے گی. کتنا سخت تھا. اس آزمائش میں امرأۃ فرعون آسیہ، اس کا سنیے. ضرب اللہ مثلا الذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. تفسیر میں ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کو کیلوں سے سوراخ کر کے میدان میں لٹایا گیا، اوپر پتھر رکھا گیا، اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. اس پر جب یہ ظلم و ستم ہو رہا تھا تو اس وقت یہ مومنہ مسکرا رہی تھی. کتنا عجیب مرحلہ ہے. اسے کوئی درد ہو ہی نہیں رہا تھا. کیوں؟ موت دو چیزیں ہیں، موت وصال ہے اور موت فصال ہے. ملنا ہے اور الگ ہونا ہے. دنیا کی چیزوں سے الگ ہونا ہے، رب سے ملنا ہے. یہ مومنہ ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اسے علم ہے کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے. یہ موت کے بعد جو ہونا ہے اس کو پہلے لے آئی ہے، پہلے خدا سے بات کر رہی ہے. خدا سے کہہ رہی ہے خدا یا میرے لیے جنت میں گھر اپنے پاس بنانا. یہ دنیا میں بھی قصر میں تھی، محل میں تھی، جنت میں تھی. اسے جنت میں بھی چاہیے گھر، لیکن جنت میں کہاں چاہیے؟ تیرے پاس چاہیے. عندک، تیرے پاس مجھے آنا بہت اچھا لگتا ہے. اس اچھی راہ میں، تیرے پاس آنے کی خوشی میں، یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو تو خاطر بھی ہی نہیں لائی. وہ ایک عورت ہو کر، خاتون ہو کر. اس لیے کم لوگ ایمان لائے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من
قومه علی خوف من فرعون، بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اس لیے کہ فرعون کی دہشت تھی، اس دہشت کی وجہ سے باقی لوگ ایمان نہیں لا سکے۔ جو لا سکے وہ خوش نصیب ہوئے، جو نہیں لائے وہ بدبخت ہوئے، ان کی بدبختی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ دوسرا فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے کہا موسیٰ کو بھی قتل کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے کہا تھا جب شروع میں ڈائلاگ ہو رہا تھا اور وہ آئے تھے، اس کے کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے موسیٰ کو قتل نہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اب اس نے کہا قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑ دو، کرنے دو مجھے، کیونکہ اس کے اوپر ہی پریشر تھا اپنے دربار سے، لوگوں سے، وہ مجھے قتل کرنے دو، میں موسیٰ کو نہیں چھوڑوں گا۔ موسیٰ کیوں قتل نہیں ہوئے؟ موسیٰ کو کس نے بچایا؟ قال موسیٰ انی عوذت بربی وربکم، میں اپنے اللہ اور تمہارے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، من کل متکبر، ہر متکبر، ہر فرعون، یہ ایک فرعون نہیں، تمام فراعنہ سے، ہر متکبر سے نجات حاصل کرنی ہے، اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ۔ اللہ جو علی کل شیء قدیر، اس کی پناہ تیرے لیے ہمیشہ حاضر، ہمیشہ موجود۔ موسیٰ گئے پناہ میں، موسیٰ کو کچھ نہیں ہوا۔ اور کون تھا موسیٰ کو بچانے والا؟ موسیٰ کو بچانے والا اللہ کی جب پناہ میں موسیٰ گیا تو موسیٰ کو اللہ نے بچایا، لیکن کیسے بچایا؟ موسیٰ کو بچانے کے لیے مؤمن آل فرعون کو مشکل کشا بنا کر بھیجا۔ مؤمن آل فرعون، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جب اس نے کہا، دربار میں موسیٰ بھی ہیں اور یہ مؤمن آل فرعون وزیر ہے فرعون کا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس بات پر، اور ہے کون یہ؟ رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا حالت تقیہ میں جو تھا۔ بس حالت تقیہ میں کون ہوتا ہے؟ حالت تقیہ میں وہ ہوتا ہے جو ضرورت کے وقت اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نبی اللہ کو بچاتا ہے، وہ تقیہ کرتا ہے۔ تقیہ کسی بڑے مقصد کے لیے کرتا ہے، تقیہ کرنے کی سعادت بھی ہر کسی کو نہیں ملتی ہے، تقیہ اس کو ملتا ہے جس سے خدا نے کوئی کام لینا ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی موٹی قربانی دیتا ہے، چھوٹے موٹے لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتا، لیکن وہ جہاں ایمان کا اظہار کرتا ہے اس اظہار سے نبی کی جان بچتی ہے۔ اس نے کہا کہ تم ایک آدمی کو صرف اس بات پر قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے ہو کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ میرا رب ہے، اور تو اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے تمہارے بڑوں کو تو کچھ نہیں کہا، تم کس بات پہ ناراض ہو رہے ہو؟ اس نے صرف کہا کہ اللہ میرا رب ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اس نے اللہ کو اپنا رب کہا ہے۔ اور پھر دیکھیے یہاں پر بہت، یہ ابھی وقت نہیں ہے، یہ سورہ غافر ہے، سورہ غافر کی ہم نے تفسیر کی ہوئی ہے، وہ موجود ہے یہاں، ہم نے تفصیل سے 1 گھنٹہ اسی آیت پہ لگایا ہوا ہے، ایک جو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پر پہلے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان یقول ربی اللہ، موسیٰ کو صرف یہ کہنے پہ کہ میرا رب خدا ہے تم قتل کرو گے، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ موسیٰ بینات لے کے آیا ہے من ربکم، سب سے کہتا ہے تمہارے رب کی طرف سے بینات بھی لے کر آیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہارا رب بھی وہی ہے، فرعون تمہارا رب نہیں ہے۔ بڑوں کو کہہ بھی گیا ٹھیک ہے نا، بڑوں کو یہ کہہ رہے نا، جس نے تمہارے بڑوں کو تو کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہتا ہے نا میرا رب خدا ہے، اس پہ تم کیوں ناراض ہوتے ہو؟ پھر بینات بھی لے کے آیا تمہارے اپنے رب سے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ، یہ بڑا خوبصورت اس نے استعمال کیا، یا یہ جھوٹا ہے موسیٰ یا سچا ہے۔ اگر جھوٹا ہے اور اللہ کا رسول نہیں ہے تو اس کے جھوٹ بولنے سے تمہارا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اسی کا خود نقصان ہوگا۔ اور اگر یہ سچا ہو اور یہ اللہ کا رسول ہو اور اس کا دین صحیح ہو تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ یہ ہم سب کے لیے، آج کے مسلمان کے لیے، بھئی کوئی اگر کوئی دلیل لے کے آتا ہے تم ناراض کائے کے لیے ہوتے ہو؟ اگر جھوٹ ہے تو خود جھوٹ اس کو نقصان پہنچائے گا، اور اگر سچ ہے پھر تم کدھر جاؤ گے؟ اللہم صلی اللہ
مومن آل فرعون کو آگے آپ پڑھیں گے, آگے اور استدلال کرتا ہے, بہت خوبصورت باتیں کرتا ہے, ٹھیک, اس کو آپ چھوڑ دیجئے. جب مومن آل فرعون نے دفاع کیا, موسیٰ کو بچا لیا, اور اس کی اتنی مستدل گفتگو تھی جس کی وجہ سے فرعون اس قابل نہیں رہا کہ وہاں موسیٰ کو قتل کر سکے, ٹھیک, اس نے نئی ٹرک کر لی. نیا کیا ہے؟ قال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب, کہ میرے لیے ایک ٹاور بناؤ اور اس ٹاور پر چل کے میں آسمان میں جاؤں گا, آسمان میں جا کے میں رب موسیٰ کو دیکھوں گا اور پوچھ کے آؤں گا موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے, آسمانوں میں کوئی رب نہیں ہے. حامان نے ٹاور بنانا شروع کر دیا. حامان کا ہم دوسری مجلس میں ذکر کر چکے ہیں حامان کا, ٹھیک. حامان نے ٹاور بنانا شروع کر دیا. حامان کے بنائے ہوئے ٹاور سے فرعون نے جا کر خدا سے لڑنا تھا؟ نہیں. پھر کیا کر رہا تھا؟ وہ لوگوں کی توجہ کو ڈائیورٹ کر رہا تھا, لوگوں کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر رہا تھا. بات کیا ہو رہی تھی؟ اللہ ہے, وہ رب ہے, موسیٰ اس کے معجزات لے کے آیا ہے. اب ان کو اس کا جواب دینا تھا. اس کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے کس میں لگا دیا؟ اب ٹاور بن رہا ہے, اب بریکنگ نیوز آ رہی ہے جی, ٹاور بنانے کے لیے مزدور ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, یہاں پہنچ گئے ہیں, یہ ٹاور یہاں تک پہنچ گیا ہے, اوپر جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. سب لوگ اس میں انگیج ہو گئے. آپ لوگ بھی, ہم سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کرنا کچھ ہوتا ہے, کوئی ایک پسٹل لے کے ادھر بلیو ایریا میں گھومنا شروع کر دیتا ہے, فائر کر رہا ہے, ہم سب لگے ہوئے ہیں, کوئی فائر کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ تو ہمارے شہر کی مثال ہے نا, اور بہت چھوٹی سی مثال ہے. باقی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ سپورٹس پر اتنا پیسہ پتہ کیوں لگتا ہے جوانوں کو؟ اتنا پیسہ سپورٹس پہ, جب کوئی ٹورنامنٹ ورلڈ کپ فلان ہو رہا ہوتا ہے, حکمران بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں, یہ سارے جوان گئے, یہ مہینہ سکون سے گزرے گا, یہ سب کرکٹ دیکھتے رہیں گے, یہ دیکھتے رہیں گے, یہ جیتا, وہ ہارا, اس نے چھکا مارا, اس نے باؤنڈری سے باہر کیا, کیا ہوا. یہاں فرعون بھی یہی کر رہا ہے. حامان لے کر آؤ, ٹاور بناؤ, جاؤں گا اوپر میں, خدائے موسیٰ کو ہرا کر آؤں گا. ہونا کچھ بھی نہیں تھا. ایک عرصہ گزر گیا, لوگ بھول گئے وہ کوئی معجزہ بھی لے کر آیا تھا, کوئی ید بیضا بھی تھا, کوئی عصا بھی تھا, اور کوئی جادوگروں کا کوئی معاملہ بھی ہوا تھا. لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں. قال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. لوگو, میرے علاوہ کون الہ ہے؟ میرے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ موسیٰ جو کہہ رہا ہے الہ اوپر ہے, میں جا رہا ہوں اوپر, اس کو بھی میں لے کے آ جاؤں گا. یہ بے فکر رہو, میری عبودیت میں مصروف رہو. اچھا, اب اس جنگ میں فرعون نے یہ کیا جو ہم نے ابھی سٹیپس بتائے, ظلم کیا, موسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی, اور میڈیا سیل کو اپنا فعال کیا, اور وہاں کے بنی اسرائیل اور مصریوں کی توجہ کو اس سارے معاملے سے ہٹانے کی کوشش کی. موسیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ نے مومنین کو ثابت قدم کرنے کی کوشش کی. یہ ادھر ادھر ڈائیورٹ نہ ہوں, آ کر مجلس میں آ کر بیٹھیں, ذکر سنیں, خدا کا کلام سنیں, نماز اور روزے کی باتیں کریں. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور موسیٰ کی زبان سے اس وقت بنی اسرائیل کو ہو رہا ہے. لقوم استعینوا باللہ, اللہ سے مدد مانگو, واصبروا, اور صبر کرو. ان الارض للہ, یہ زمین اللہ کی ہے. یورثها من یشاء, جسے چاہے عطا کر دے. من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. ابھی کو نہ دیکھو ابھی کیا ہو رہا ہے, عاقبت کو دیکھو. دیکھیے ایک پتہ نہیں کس زمانے کا ہے, حضرت نوح کے زمانے کا. ایک خاتون جو ہے اپنے بچے پر رو رہی تھی کہ میرا بچہ بڑی جوانی میں مر گیا, ابھی تو اس نے بہار دیکھی ہی نہیں تھی. کہا کتنے سال کا تھا؟ کہا 80 سال کا. 80 سال کا بچہ تھا؟ کہا ہاں, کیونکہ وہ تو ہزاروں سال جیتے تھے. حضرت نوح کی 1000 سال عمر تھی, تو جو ہزاروں سال جیتے ہوں ان کے لیے 80 سالہ بچہ ہے. اس کو حضرت نوح نے کہا ایک زمانہ آئے گا جہاں جو زیادہ جیے گا وہ 80 سال جیے گا, جس کی زیادہ عمر ہوگی اس کی 80 سال ہوگی. اس خاتون نے پوچھا اس زمانے کے لوگ رہنے کے لیے گھر بنائیں گے؟ 80 سال کے لیے گھر بنا کے کیا کرنا ہے؟
80 سال تو ایسے ہی گزر جائیں گے جنگلوں میں، قاروں میں. دیکھیں اب اس کی نسبت دیکھیں، ہماری نسبت دیکھیں. اگر آپ پوری زندگی کو، بشری زندگی کو دیکھیں، اس میں آنے والے یہ 100 سال، 50 سال، 80 سال، 200 سال، یہ لمحہ ہے، لمحہ بھی نہیں ہے. اگر کوئی 100 سال باطل حکمرانی کرتا ہے تو وہ 100 سال ایک لمحہ بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. آخر میں والعاقبۃ للمتقین، عاقبت متقین کے لیے. قال موسیٰ، کیا کہنا اپنی قوم سے؟ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا. ایمان لے آئے ہو معجزات دیکھ کر، پھر اسی پر توکل بھی کرو، پریشان نہ ہو، مشکلات حل ہو جائیں گے. ان کنتم مسلمین. فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. ہمیں قوم کافر سے نجات دلا. حضرت موسیٰ نے جو کیا ہے، صبر کے لیے کہا ہے اور نماز کے لیے کہا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ کس سے کہا ہے؟ یہ ہم سے کہا ہے، یہ ہمارے رسول نے کہا ہے. مشکل پیش آئے نماز پڑھو، مشکل پیش آئے صبر کرو، روزہ رکھو، اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اللہ سے تمسک کرو، اللہ سے جڑ جاؤ، مرکز قوت سے متصل ہو جاؤ، مرکز عزت کو پالو. اس کے اگر ہو گئے تمہیں نہ کوئی رسوا کر سکتا ہے، نہ کوئی ذلیل کر سکتا ہے. تمہیں کامیابی تمہاری یقینی ہے. شرط کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. لیکن اگلا جملہ بھی بڑا خطرناک ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اگر صبر اور صلاۃ سے ہماری دوستی نہیں ہے تو پھر ہم میں خشوع کی کمی ہے. إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز جو ہے بہت گراں ہے. کس کے لیے؟ جو خاشع نہیں ہیں. خدا ہمیں خاشعین میں قرار دے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اچھا، یہ موسیٰ نے کیا، یہ فرعون نے کیا. خدا نے کیا کیا؟ خدا نے عذاب بھیجنا شروع کیا. 9 آیات، 9 معجزات ہیں. 2 تو بات ہو چکی تھی، ایک ید بیضا اور دوسرا عصا. اس کے علاوہ خون کا معجزہ، مینڈکوں کا معجزہ اور طوفان کا معجزہ، قحط کا معجزہ. یہ تمام عذاب ایک ایک کر کے بنی اسرائیل پر اور قوم مصر پر، آل فرعون پر آتے رہے اور وہ ان کا سامنا کرتے رہے. اور جیسے ہی یہ عذاب ٹل جاتا، وقتاً فوقتاً ہوتا تھا، نہیں کہ 9 عذاب ایک ساتھ آگے ہوں، وقتاً فوقتاً ہوتا تھا. اور ان کے بعد بھی فرعون آتا تھا اور پھر بھی اپنی قوم کو دھوکہ دے جاتا تھا. دیکھیں اب لوگ کتنے سادہ بھی ہوتے ہیں، ایمان والے کتنے مضبوط بھی ہوتے ہیں، اور جن کے پاس ایمان نہ ہو وہ کتنے بیوقوف ہوتے ہیں. وَنَادَى فِرْعَوْنَ مِنْ قَوْمِهِ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ. ان تمام چیزوں کے بعد، ان تمام عذاب کو دیکھنے کے بعد، ٹھیک، یہ کہتا ہے یہ مصر کا اقتدار کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ. یہ انہار، نہر جو ہیں وہ میرے کنٹرول میں ہیں. اس نے بیراج بنائے میں، جہاں کو چاہتا ہے پانی دیتا ہے، جہاں کو چاہتا ہے پانی نہیں دیتا ہے. ام انا خیر من هذه الذي هو مهيمن. یہ جو بیچارہ ہے جس کے پاس پہننے کو بھی کچھ نہیں ہے، یہ موسیٰ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ میں نے سونا چاندی سارا پہن رکھا ہے. ٹھیک. فاستخف، آج میں نے خلاصہ کر لیا. فاستخف قومه. ان باتوں کے ذریعے فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا، خفیف کیا، بیکار کی باتیں کی، ادھر ادھر کی باتیں ماری. ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی منطق و استدلال کے ساتھ بات کر رہا ہے، آیات اور براہین کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس کی بات سننی ہے. ہو سکتا ہے وہ سننے میں مزہ نہ آئے، اور دوسرا آدمی ادھر ادھر کی مار رہا ہے، ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، ہمیں سرگرم کر رہا ہے، ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے. اگر ہم بیوقوف بن گئے تو قصور اس کا نہیں ہے جو ممبر پر آیا ہے، قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے جو ہم خواہ مخواہ میں بن گئے. ہمیں پتہ تو سب کو سب چل رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے. یہ بیوقوف بنا رہا ہے
ٹھیک ہے نا. یہ ادھر ادھر کی مار رہا ہے, نہ آیت ہے, نہ روایت ہے, نہ کوئی دلیل ہے, نہ کوئی منطق ہے, نہ کوئی استدلال ہے, نہ کوئی علم ہے, لیکن مزہ آ رہا ہے, کیا کریں. ٹھیک. فرعون نے بھی آ کر مزے مزے کی باتیں کی کہ نہر کس کے پاس ہے, پانی کس کے پاس ہے, سونا کس کے پاس ہے, چاندی کس کے پاس ہے, یہ فقیر ہے, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ میرے پاس ہے. قوم کو بیوقوف بنایا. خدا نے کس کی مذمت کی؟ فَأَتَوْا إِنَّهُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ. یہ سب قوم کی غلطی ہے, یہ فاسق تھے. اگر یہ فاسق نہ ہوتے تو پھر فرعون کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. ہم یہیں تک آ سکے اور انشاءاللہ سب خود مطالعہ کریں گے. اور تفسیر الکوثر سے ہم نے اس کا بہت سا حصہ ہم نے خود وہاں سے لیا ہے. آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ کوشش کریں قرآنی محافل, قرآنی درس وغیرہ میں بھی شرکت کریں. خود بھی قرآنی درس دیں اپنے بچوں کو. آپ خود بھی پڑھیں گے, آپ کو آ جائے گا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پڑھیں, پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان کو بٹھا کر قرآن کی تفسیر کی تعلیم دیں. ٹھیک ہے. جہاں آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ چیز نہ بولیں, مسئلہ نہیں ہے. اپنی طرف سے کچھ نہ بولیں, بھائی یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آئی, اس آیت کو چھوڑتے ہیں, اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو اگر آدھا قرآن سمجھ میں آ جائے, پونا قرآن سمجھ میں آ جائے, 80-90% قرآن سمجھ میں آ جائے, بہت ہے. ٹھیک. تو ایک تو ہمیں ہر مسلمان کو قرآن کا دورہ بار بار کرتے رہنا چاہیے. بار بار قرآن ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھتے رہیں, اور جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنی دفعہ نئی باتیں آپ کو ملیں گی. آپ کے حالات مختلف ہوتے ہیں, اس مختلف حالات میں قرآن سے آپ کو مختلف رہنمائی ملتی ہے, آپ کو مختلف سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے, ایمان ملتا ہے. سب کچھ قرآن کی شکل میں, اس عظیم معجزے کی شکل میں ہمارے پاس ہے. کل یہ قرآن گلہ نہ کرے کہ آپ کی امت نے مجھے مہجور کر دیا, مجھے متروک کر دیا, مجھے غلافوں میں بند رکھا, مجھ پر عمل نہیں کیا. انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ ہماری یہ جو ہم نے 9 راتیں لگائی اور یہ محنت کی, اس کا ثمر یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ قرآن پڑھنے والوں میں سے اور قرآن سمجھنے والوں میں سے قرار پائیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. قرآن ہمارے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے قرآن نہیں ہے, اس لیے کہ رسول قرآن اور عطرت کو چھوڑ کر گئے. عطرت سے متمسک لوگ قرآن سے متمسک نہ ہوں, یہ ممکن نہیں ہے. یہ مجلسیں ہمیں قرآن سے متمسک کرنے کے لیے ہیں. حسین نے کربلا میں بڑی قربانیاں دی ہیں. جب اصغر کو لے کر گئے تو دشمن یہ سمجھا کہ قرآن لے کر آ رہا ہے, اور جب علی اکبر گئے دشمن کی طرف تو دوست دشمن سب نے کہا کہ رسول خدا تشریف لے آئے ہیں. اہل بیت کہتے ہیں جب ہم رسول خدا کی زیارت کا اشتیاق کرتے تو ہم علی اکبر کو دیکھنے چلے جاتے تھے. اشبہ الناس برسول اللہ, رسول خدا سے شبیہ ترین فرد علی اکبر ہیں. جتنے اور مجاہد آئے, جتنوں نے بھی اذن جہاد لینے کے لیے امام کے حضور آئے, امام نے اجازت نہ دی جب تک انہوں نے اصرار نہیں کیا. لیکن جب علی اکبر آئے تو فوراً اجازت دے دی اور کہا کہ جس نے پالا ہے اس سے جا کر اجازت لو. علی اکبر زینب سے اجازت لینے جاتے ہیں. کتنا سخت ہے زینب کے لیے, علی اکبر کو اجازت دیں. 2 وداع ہیں کربلا میں, بہت سخت ہیں یہ 2 وداع, ایک حسین کا اور ایک علی اکبر کا. علی اکبر بار بار الوداع کر کے خیمے سے نکلتے ہیں اور ایک ہاتھ آتا ہے اور پھر علی اکبر کو پکڑ کر خیمے میں لے جاتا ہے. اجرکم علی اللہ. اور پھر جب علی اکبر نکلے ہیں تو
تو مقتل کے الفاظ ہیں علی اکبر ایسے نکلے جیسے کسی گھر سے جوان کا جنازہ نکلتا ہے. اجرکم علی اللہ. تیار ہوئے, گھوڑے پر بیٹھے, بابا سے اجازت لی. علی اکبر کا بابا ہے, علی اکبر کو دیکھ رہا ہے, علی اکبر کو سوار کیا. علی اکبر جب چلے تو پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا, مہلن مہلا, ذرا آہستہ. علی اکبر نے مڑ کے کہا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی. کہا علی اکبر اگر تیرا جوان بیٹا ہوتا اور خود چل کر موت کی طرف جا رہا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا. اجرکم علی اللہ. علی اکبر گئے, علی اکبر نے جہاد کیا اور رسول اور امام حسین ایک بلندی پر ہیں, علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں. زینب و ام کلثوم باقی بیویاں امام حسین کو دیکھ رہی ہیں. جب تک امام کا چہرہ دمکتا رہا تب تک بیویاں بھی چین میں رہی. ایک وقت ایسا آیا جب امام نے کہا لیلا دعا کرو کہ علی اکبر واپس آ جائے. لیلا نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا, واسطہ تلاش کیا. حسین سے زیادہ غریب لیلا کو کوئی نہ ملا. خدا کو حسین کے غربت کا واسطہ دیا. خدایا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والی ذات, تجھے غریب حسین کا واسطہ. علی اکبر اجرکم علی اللہ. میں کہوں گا کاش علی اکبر نہ آئے ہوتے. علی اکبر واپس آئے, ایک مطالبہ کیا, کہا العطش قد قتلنی. بابا پیاس مارے جا رہی ہے, کوئی پانی کی سبیل ہو سکتی ہے. بابا نے کہا ذرا اپنی زبان میرے زبان میں دو. اکبر نے کہا بابا آپ کی زبان پر میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں. کتنا سخت تھا حسین کے لیے, اہل بیت کے لیے. ایک دفعہ پھر اکبر کو وداع کرنا. اکبر چلے, داد شجاعت دی, آپ کی میں زحمتوں کو تمام کر لوں. ایک گرز پڑھا, ایک نیزہ قلب اکبر پر پڑھا. اکبر اب گھوڑے پر سنبھل نہ سکتے تھے. اکبر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا, گھوڑا بھی زخمی تھا. کہتے ہیں گھوڑے نے خیام کی طرف آنے کی بجائے لشکر اعداء کا رخ کر لیا. جب علی لشکر اعداء میں پھنس گیا, چاروں طرف سے لعینوں نے گھیر لیا. یہ تیسرا فرد ہے اہل بیت کا. ایک عباس کے ساتھ ایسا ہوا, تنہا عباس تھا, چاروں طرف لعین تھے. ایک حسین جب تنہا رہ گئے, مقتل کہتی ہے تنہا حسین تھا, زخمی حسین تھا, چاروں طرف اعداء تھے, اور ایک شبیہ پیمبر علی اکبر, چاروں طرف سے لعینوں نے گھیر لیا. فقطعوہ اربن اربا, اپنی تلواروں سے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اجرکم علی اللہ. کتنا سخت ہے. پھر ذرا سوچئے گا مخیم کہاں ہے, مقام علی اکبر کہاں ہے. خدا سب کو یہ نصیب فرمائے. وہ علی اکبر جو لرغۂ اعداء میں ہے, جو زخمی ہے, اس کے گلے میں اتنی توانائی بھی نہیں کہ بابا کو پکار سکے. نحیف سی آواز میں آخری سلام دیا, السلام علیکہ یا ابتا. وہ مظلوم امام جو آپ کے
کے گریے کو سنتا ہے، آپ کے سلام کو سنتا ہے. اس نے اکبر کا آخری سلام سنا، رخ کیا. وہ جو عقاب کی مانند جاتا تھا اب اس کی آنکھوں میں نور نہ رہا، اب وہ چل نہیں سکتا. کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی یا علی کہتا ہے. نہ جانے بابا علی کو پکار رہا ہے یا بیٹے علی کو پکار رہا ہے. یا علی، یا قرۃ عینی، یا ثمرۃ فؤادی، میرے کلیجے کی ٹھنڈک، میرے آنکھوں کا نور. تیرے جانے سے حسین کی آنکھوں میں نور ختم ہوا. پہنچے علی اکبر کے پاس پہنچے، علی اکبر کا یہ حال دیکھا. کیسے کہوں، جب علی اکبر نے کلہم نہ کیا، کہا بابا آیا ہے. علی اکبر بولو. دیکھا علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر ہے، ہاتھ ہٹایا، برچھی سینے میں ٹوٹی ہوئی ہے. یا علی کہہ کر برچھی کو سینے سے نکالا. مولا کلیجہ سنبھالیے. برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ آ گیا. سکینہ روایت کرتی ہے، آپ اس روایت کو سن سکیں، شاید برداشت کر سکیں. نہ جانے سکینہ نے اس روایت کو کیسے برداشت کیا، کیسے اس منظر کو برداشت کیا. کہا ابھی یختنع و یشحق، میرا باپ اس حالت میں تھا کہ سانسیں رک رہی تھی، آواز گلے سے نہیں نکل پاتی تھی، موت نزدیک آ گئی تھی. اور فرمایا علی علی الدنیا بعدک العفا، تیری موت سے پہلے حسین کو موت آ جاتی. زینب نے یہ منظر دیکھا. زینب نے جب یہ منظر دیکھا، زینب نے خیمہ چھوڑا، دوڑتے ہوئی حسین کے پاس آئی. حسین نے جب دیکھا بہن آ رہی ہے، کہا بہن تم جانتی ہو نا اکبر مجھے کتنا پیارا ہے، اکبر مجھے کتنا عزیز ہے، لیکن تیری چادر، تیرا حجاب اکبر سے زیادہ عزیز ہے. بہن ابھی میں زندہ ہوں، خیام میں واپس جا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.